بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میراث کے لیکچر سیریز میں آج کا لیکچر اصحاب الفروض کے حالات سے متعلق ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے لیکچر میں ہم نے اصحاب الفروض کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ 12 قسم کے رشتہ دار ہیں اور ان کے حصے فکس ہیں۔ اب یہ اصحاب الفروض کے مختلف حالات ہوتے ہیں، ان کے حصے میں ویریشنز آتی ہے، کبھی اس کو زیادہ ملتا ہے، کبھی اس کو کم ملتا ہے، اور میراث کا جو ایک اہم حصہ ہے وہ اسی سے متعلق ہے۔ اور یہ اگر آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوں اس کا، تو پھر میراث کی تقسیم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی بار بار پریکٹس کی جائے اور اس کو زبانی بھی یاد کیا جائے اور اس کو سمجھا بھی جائے۔ اس کے بعد اگر یہ ایک دفعہ مکمل طور پہ آدمی کو یاد ہو جائے اور اچھی طرح سے اس کے ذہن میں یہ سارا نقشہ ذہن میں بیٹھ جائے، اس کے بعد اس کی تقسیم میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے مردوں میں سے شروع کرتے ہیں باپ کے حالات میں، کہ باپ کے میراث میں 3 حالتیں ہیں۔ تو سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ باپ کو ملتا ہے سدس۔ سدس ہم نے بتایا تھا کہ اس کو لکھا جاتا ہے اس طرح، 1/6 ملتا ہے اس کو، اور یہ بیٹے کے ساتھ، اگر اس کے ساتھ بیٹا آ جائے، بیٹے کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹا آ جائے یا پوتا آ جائے تو باپ کو 1/6 ملتا ہے۔ جیسے اس کی ہم مثال یہاں پہ لکھتے ہیں کہ یہ زید فوت ہو گیا، یہ جو ہم لکھتے ہیں یہ میت ہے، میت، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو ہم اس طرح سے لمبا کر دیتے ہیں تاکہ اس کے نیچے ہم تمام ورثہ لکھ دیں۔ تو یہ زید فوت ہو گیا، ایک اس کے ورثہ میں باپ ہے اور ایک اس کے ورثہ میں بیٹا ہے۔ تو اب یہ باپ کی پہلی حالت ہے کہ جس میں باپ جو ہے نا بیٹے کے ساتھ آ جائے یا پوتے کے ساتھ۔ اچھا، یہ بات بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ ہم جتنے بھی رشتے لکھتے ہیں تو یہ ہم رشتے لکھیں گے میت کے ساتھ، جو آدمی فوت ہو چکا ہے ان کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے۔ تو یہ میت کا باپ ہے، یہ میت کا بیٹا ہے۔ تو ہم اس طرح نہیں لکھیں گے کہ یہ چونکہ یہ جو باپ ہے یہ اس بیٹے کا تو دادا ہے، تو یہاں پہ اب یہ نہیں لکھیں گے کہ ایک دادا لکھ دیں اور ایک نواسا یہ پوتا لکھ دیں، بلکہ آپ رشتہ جو ہے وہ میت کے ساتھ رشتہ لکھیں گے۔ یہ غلطی عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ وہ رشتہ آپس میں ورثہ کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کو لکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ اس سے بہت غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ رشتہ جو ہے وہ میت کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہو وہ لکھنا ہے۔ تو چونکہ یہ پہلی حالت ہے تو اس صورت میں باپ کو 1/6 ملے گا، اور بیٹے کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ عصبات میں سے ہے، اس کا حصہ فکس نہیں ہوتا، باقی سارا کا سارا مال اس کو ملتا ہے۔ تو اس لیے ہم 6 سے پورے مال کو 6 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور یہ اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی کہ ہم یہاں پہ 6 کیوں لکھتے ہیں۔ دراصل ہم یہاں پہ ایسا ڈیجٹ لکھتے ہیں، ایسا کم از کم ڈیجٹ جس سے یہ پورے حصے بغیر کسر کے نکل سکیں، تو وہ ہمارے پاس 6 ہے۔ تو اگر ہم پورے مال کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیں تو اس میں سے باپ کو ملے گا 1، اور باقی 5 حصے بچ جائیں گے تو وہ بیٹے کو مل جائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے کہا کہ بیٹے کے ساتھ یا اس کے ساتھ اگر پوتا بھی آ جائے، جیسے مثال کے طور پر اگر بیٹا نہیں ہے اور میت کا پوتا یہاں پہ آ گیا، بیٹے کا بیٹا، نواسا جو ہے وہ ورثہ میں سے نہیں ہے، وہ نہ اصحاب الفروض میں سے ہے نہ عصبات میں سے ہے، اور بلکہ وہ ذوی الارحام میں سے ہے۔ تو اگر زید کا پوتا آ جائے زید کے باپ کے ساتھ، تو اس صورت میں پوتا بھی عصبہ ہوا کرتا ہے، اس کو بھی 5 حصے ملتے ہیں جو باقی بچ جائیں گے۔ اور یہ جو 5 حصے یہ فکس نہیں ہے، اس لیے یہ کبھی 5 بچے گا، کبھی 4 بچیں گے، کبھی 3 بھی بچ سکتے ہیں، لیکن باپ کا حصہ اس صورت میں فکس ہے کہ اس کو 6 میں سے 1 حصہ ملے گا۔ اچھا، ایک اور بات ذہن میں رہیں کہ جب تک ہم پورے رشتہ داروں کے حالات نہیں پڑھ لیتے تو اس وقت تک آپ صرف اس باپ کو ذہن میں رکھیں، اس کو ٹارگٹ کریں کہ اس کے حصے میں کس طرح ویریشن آتی ہے، کہ ابھی 1/6 ہے، اس کے بعد کچھ اور ہوگا، اور یہ جو پوتا ہے یا بیٹا ہے اس کو ابھی ٹارگٹ نہ کریں، اس لیے کہ اس کو جب آپ ذہن میں رکھتے ہیں اور پھر بات آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب تک پورے رشتہ داروں کے ہم حالات نہیں پڑھ لیتے تو آپ اسی رشتہ دار پر فوکس کریں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلی حالت ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ باپ کو سدس، چھٹا حصہ بھی ملتا ہے اور اس کے ساتھ عصبہ بھی ہوتا ہے۔ عصبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کو بچا ہوا ملتا ہے۔
تو باپ اس صورت میں بیک وقت دو رول پلے کر رہا ہوتا ہے. ایک صورت میں یہ اصحاب الفروض میں بھی ہے کہ اس کو 1/6 جو ہے جو اس کا فکس حصہ ہے وہ بھی اس کو مل جاتا ہے اور اس کو اس کے ساتھ بچا ہوا مال بھی ملتا ہے. اور اس کی تفصیل بھی آپ آگے سمجھ لیں گے کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے کہ باپ کو اس صورت میں چھٹا حصہ بھی ملتا ہے اور 1/6 کے ساتھ ساتھ وہ عصبہ بھی ہوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس کے ساتھ اگر میت کی بیٹی آ جائے، ٹھیک ہے، بیٹی سے مراد کون ہے؟ اس باپ کی بیٹی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد میت کی بیٹی ہے، یا میت کی پوتی آ جائے تو اس کے ساتھ باپ کو 1/6 ملتا ہے اور اس کے ساتھ باپ عصبہ بھی ہوا کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ زید فوت ہو گیا اور ایک اس کا باپ رہ گیا اور ایک اس کے ساتھ بیٹی آ گئی، میت کی بیٹی. تو اب دیکھیں باپ کو ہم 1/6 تو دیں گے اور اس کے ساتھ پلس لکھ لیتے ہیں عصبہ کہ جو بھی بچ گیا ذوی الفروض اصحاب الفروض کو دینے کے بعد وہ بھی باپ کو دیا جائے گا. تو بیٹی کو کیا ملتا ہے؟ بیٹی کو ملتا ہے آدھا، لیکن بیٹی کو آپ فی الحال ٹارگٹ نہ کریں، آگے بیٹی کے حالات آئیں گے وہاں پہ یہ آپ تفصیل سے سمجھ لیں کہ بیٹی کو آدھا کب ملتا ہے، اس سے کم کب ملتا ہے. تو بیٹی کو اس حالت میں آدھا ملتا ہے. تو اب ہمارے پاس سب سے چھوٹا ڈیجٹ جس سے یہ سارے حصے نکل سکتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس 6. تو 6 میں سے سب سے پہلے ہم باپ کا فکس حصہ دیں گے، وہ ہے 1. پھر اس کے بعد بیٹی کا فکس حصہ دیں گے. تو 6 میں سے آدھا کتنا بنتا ہے؟ آدھا بنتا ہے 3. تو ہم نے 3 بیٹی کو دے دیے. اب 1 اور 3 ملا کے کتنا بنا؟ 4. تو اب ہمارے پاس بچے کتنے؟ ہمارے پاس چونکہ بچے ہیں 2، تو وہ بچا ہوا مال ہم وہ بھی باپ کو دے دیں گے. تو 1 کے ساتھ جب 2 لکھ لیں گے تو باپ کو بھی 3 مل گیا اور بیٹی کو بھی 3 مل گئے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بیٹی کو 3 ملے ہیں فکس حصے کے طور پہ، فرد کے طور پہ. باپ کے حصے میں جو 3 آئے ہیں اس میں یہ 1 جو ہے یہ تو فکس حصہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ جو 2 ہے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. تبدیلی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک اور مثال میں لکھتا ہوں. جیسے اگر یہ ایک باپ ہے اور 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی یہ ہے اور ایک اور بیٹی ہے کہ زید فوت ہو گیا اور ایک اس کا باپ ہے اور 2 بیٹیاں ہیں. تو اس صورت میں باپ کو ملتا ہے 1/6 اور اس کے ساتھ یہ عصبہ بھی ہوتا ہے. اور یہ جو 2 بیٹیاں ہیں ان دونوں بیٹیوں کو مشترکہ طور پہ 2/3 ملتا ہے. اس کی تفصیل آگے آئے گی، فی الحال آپ باپ کو ٹارگٹ کریں. تو جب ہم نے 6 سے مسئلہ شروع کیا یعنی کل مال کو 6 حصوں میں تقسیم کریں گے تو باپ کو سب سے پہلے اس کا فکس حصہ دیا جو کہ ہے 1. اچھا 6 میں سے 2/3 2/3 کتنا بنتا ہے؟ 4 حصے بنتے ہیں. تو وہ 4 حصے ہم نے بیٹیوں کو دیے. اب 1 اور 4 ملا کے کتنا بنا؟ 5 حصے ہوئے. تو اب 1 حصہ ہمارے پاس بچا تو وہ ہم نے باپ کو بطور عصبہ دیا. بچا ہوا مال بھی باپ کو ملتا ہے. تو باپ کے حصے ہو گئے 2 اور بیٹیوں کے حصے ہو گئے 4. تو یہ اب بیٹیوں کا جو حصہ ہے یہ 2/3 فکس ہے اور باپ کو 1/6 تو فکس ہے، اس لیے 1/6 تو ملے گا ہی ملے گا. لیکن اس کے ساتھ یہ جو 1 ہے یہ تو اصحاب الفروض یعنی فکس حصے کے طور پہ نہیں ملا بلکہ یہ تو عصبہ کے طور پہ ملا ہے. اس لیے یہاں پہ چونکہ 2 بچ رہے تھے تو ہم نے 2 باپ کو دیے. یہاں پہ 1 بچ رہا ہے تو 1 ہم نے باپ کو دیے. اس لیے اس صورت میں باپ کے حصے بن رہے تھے 3 اور اس صورت میں باپ کے حصے بن رہے ہیں 2. تو کل مال کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے باپ کو دیے جائیں گے اور 4 حصے جو ہیں وہ بیٹیوں کو دیے جائیں گے. یہ 2 حالتیں ہو گئی. تیسری حالت جو باپ کی ہے وہ یہ ہے کہ تیسری حالت میں یہ صرف عصبہ ہوا کرتا ہے. صرف عصبہ یعنی اس کا حصہ فکس نہیں ہوتا بلکہ تیسری حالت میں یہ جو تیسری حالت ہے اس صورت میں باپ کو صرف بچا ہوا مال ملتا ہے اور اس کو فکس حصہ نہیں ملتا. اور اس لیے اس صورت میں یہ صرف عصبہ ہوا کرتا ہے. یہ کس صورت میں؟ جب میت کی اولاد نہ ہو، اولاد موجود نہ ہو. جیسے ادھر دیکھیں میت کا بیٹا موجود ہو یا پوتا موجود ہو تو باپ کا حصہ فکس ہوتا ہے 1/6. میت کی بیٹی یا پوتی موجود ہو تو باپ کے حصہ فکس بھی ہوا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باپ کو بچا ہوا بھی ملتا ہے. تیسری صورت میں جب میت کی اولاد نہ ہو تو اولاد میں کون شامل ہے؟ بیٹا بھی شامل ہے، پوتا بھی شامل ہے، بیٹی بھی شامل ہے اور پوتی بھی شامل ہے. نواسا اور نواسی وغیرہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس صورت میں باپ جو ہے نا اس کو فکس حصہ اس کا نہیں ہوتا بلکہ اس کو پورا بچا ہوا مال ملتا ہے. جائیداد میں سے جتنا بھی حصہ بھی بچ جائے تو وہ ملتا ہے. جیسے زید اگر فوت ہو گیا اور ایک اس کا باپ ہے اور ایک اس کی ماں ہے تو اب چونکہ والد یہاں پہ میت کون سی حالت ہے؟ چونکہ یہاں پہ میت کی اولاد موجود نہیں ہے
تو اس صورت میں یہ باپ کی تیسری حالت ہے، اور اس صورت میں باپ کو ملتا ہے، یہ عصبہ ہوتا ہے، اس کو فکس حصہ نہیں ملتا بلکہ باقی مال اس کو ملتا ہے۔ اور ماں جو ہے، ماں کی حالتیں ہم آگے پڑھیں گے، اس لیے فی الحال آپ اس کو ٹارگٹ نہ کریں، باپ کو ذرا دیکھتے رہیں کہ اس کے حصے میں کس طرح ویریشن آتی ہے۔ تو ماں کا حصہ جو ہے وہ 1/3 ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ ایسا ڈیجٹ لکھنا ہے جس میں سے یہ حصہ آسانی سے نکل سکے، تو وہ 3 ہے۔ ہم کل جائیداد کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، جس میں سب سے پہلے ہم اصحاب الفروض جن کا حصہ فکس ہے اس کا حصہ ہم نے دے دیا ماں کا۔ اب کتنا ہمارے پاس بچا؟ ہمارے پاس چونکہ 2 حصے بچے ہیں، وہ 2 حصے باپ کے ہو گئے۔ تو اس صورت میں دیکھیں باپ کو زیادہ مل رہا ہے، اس لیے کہ میت کی اولاد نہیں ہے۔ میت کی اولاد ہو تو اگر مذکر اولاد ہیں تو اس کے ساتھ باپ کو 1/6 ملتا ہے، مؤنث اولاد کے ساتھ 1/6، اور اس کے ساتھ یہ بچا ہوا بھی ملتا ہے۔ اور جب میت کی اولاد نہ ہو تو اس صورت میں باپ عصبہ ہوا کرتا ہے، اور اس صورت میں اس کا حصہ ذرا زیادہ بنتا ہے۔ تو یہ باپ کی 3 حالتیں تھیں، اور جیسے آپ کو بتایا گیا کہ آپ فی الحال صرف باپ کو دیکھیں کہ اس کے حصے میں کس طرح ویریشنز آ رہی ہیں، اور ماں جو ہے نا اس کے حصے، اس کے حالات ہم آگے پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد یہ تو پہلا مذکر رشتہ دار تھا۔ اس کے بعد ہم دوسرے رشتہ دار پر آتے ہیں۔ دوسرا رشتہ دار جو ہے ذوی الفروض میں سے، وہ ہے دادا۔ اور دادا میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دادا جو ہے، جس طرح وہاں پہ لکھتے وقت ہم نے بتایا تھا کہ دادا کے ساتھ ہم نے، دادا کو عربی میں کہا جاتا ہے جد۔ اور میراث کے قواعد میں جد جو ہے نا اس کی 2 قسمیں ہیں، دادا کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں جد صحیح، بلکہ جد کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں جد صحیح اور ایک کو کہتے ہیں جد فاسد۔ جد صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس کا آپ میت کے ساتھ رشتہ دیکھتے ہیں تو اس میں بیچ میں عورت نہیں ہوتی۔ جد صحیح کہ جب آپ میت کے ساتھ اس کا رشتہ دیکھتے ہیں تو اس میں بیچ میں کوئی عورت نہ ہو۔ اور جد فاسد جب آپ اس کا میت کے ساتھ رشتہ دیکھتے ہیں تو اس میں بیچ میں عورت موجود ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یہ زید ہے، یہ زید کا باپ ہے، اور یہ زید کا دادا ہے۔ اب اس دادا کا رشتہ دیکھ لیں زید کے ساتھ، بیچ میں کوئی عورت موجود ہے، کوئی خاتون؟ چونکہ خاتون موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو جد صحیح کہا جاتا ہے۔ عربی میں دادا کو بھی جد کہا جاتا ہے اور نانا کو بھی جد کہا جاتا ہے، تو اس لیے جد صحیح اس کو کہا جاتا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، یہ زید ہے، یہ زید کی ماں ہے، اور یہ زید کی ماں کا باپ ہے جس کو نانا کہا جاتا ہے۔ تو یہ اب اس کا دیکھیں، اس نانا کا زید کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ بیچ میں خاتون موجود ہے، بالکل بیچ میں یہ ماں جو ہے نا خاتون موجود ہے، اس لیے اس کو عربی کے لحاظ سے جد فاسد کہا جاتا ہے۔ جد فاسد یعنی اس کو میراث میں کچھ نہیں ملتا۔ جد صحیح کو میراث میں حصہ ملتا ہے اور جد فاسد کو میراث میں حصہ نہیں ملتا۔ بالفاظ دیگر دادا کو میراث میں حصہ ملتا ہے اور جو نانا ہے اس کو میراث میں حصہ نہیں ملتا۔ اس لیے یہاں پر ہم دادا لکھتے ہیں، اور یا اگر آپ اس کو عربی میں لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ لکھ دیں جد صحیح۔ تو جد صحیح وہ ہوا کرتا ہے کہ اگر آپ میت کے ساتھ اس کا رشتہ دیکھتے ہیں تو بیچ میں کوئی عورت نہیں ہوتی، اور جد فاسد وہ ہے کہ جب آپ میت کے ساتھ اس کا رشتہ دیکھتے ہیں تو بیچ میں عورت آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو جد فاسد کہا جاتا ہے۔ اردو میں چونکہ دونوں الگ الگ ہیں، جد صحیح کو دادا کہا جاتا ہے اور جد فاسد کو نانا کہا جاتا ہے، عربی میں دونوں کو جد کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جد جو ہے دادا، یہ بالکل باپ کی طرح ہے، اس کے حالات بالکل باپ کی طرح ہیں۔ اس لیے یہاں پہ اگر ہم باپ کو کاٹ دیں اور یہاں پہ ہم لکھ دیں دادا، تو بالکل ایگزیکٹلی یہ دادا کے حالات بھی ہیں۔ یا مثال کے طور پہ اس کے ساتھ ہم لکھ دیتے ہیں جد صحیح۔ تو جد صحیح جو ہے یہ بالکل باپ کی طرح ہے، باپ اور دادا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے باپ کی حالتیں جو ہم نے لکھی ہیں یہی دادا کی حالتیں ہیں، کہ اگر میت کا دادا آ جائے اور اس کے ساتھ میت کا بیٹا یا پوتا موجود ہو تو دادا جی کو ملیں گے 1/6، چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر میت کے دادے کے ساتھ میت کے بیٹی یا پوتی آ جائے، ایک ہو یا زیادہ ہوں، تو دادا کو 1/6 بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ اس کو عصبہ کے طور پر بھی حصہ ملے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اگر اولاد میت کی موجود نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ پوتا ہے نہ پوتی ہے، تو اس صورت میں یہ دادا صرف عصبہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اس کی مثالیں بھی بالکل اسی طرح ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دادا جو ہے یہ باپ کی طرح ہے، لیکن ایک چوتھی حالت ہے، اس میں فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ دادا جب باپ موجود ہو تو اس صورت میں دادا جی جو ہے نا وہ میراث سے محروم ہو جاتے ہیں۔
चौथी हालत ये है कि ये दादा मीरास से महरूम हो जाता है। किस हालत में? बाप के होते हुए, बाप के साथ। जब मैयत का बाप मौजूद हो और दादा भी मौजूद हो, जैसे मिसाल के तौर पे इस मिसाल को देख लिया जाए कि जब ये ज़ैद फौत हो गया तो एक ज़ैद का बाप मौजूद है और एक ज़ैद का दादा मौजूद है, तो बाप के होते हुए दादाजी को कुछ नहीं मिलेगा। इससे ये बाप की कौन सी हालत है? बाप की तीसरी हालत है जिसमें ये आसबा हुआ करता है, और दादा जो है इसकी चौथी हालत है कि ये बाप के साथ मीरास से महरूम हो जाता है। इससे दादाजी को कुछ भी नहीं मिलेगा और पूरा का पूरा माल, अगर कोई और वारिस नहीं है तो पूरा माल बाप को मिल जाएगा और बाप के होते पे दादाजी महरूम हो जाएंगे। इसलिए दादा, सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें कि इसको अरबी में जद कहा जाता है और इसकी दो किस्में हैं, जद्द सही और जद्द फासिद। जद्द सही को उर्दू में दादा कहा जाता है, जद्द फासिद को उर्दू में नाना कहा जाता है। और बाप की तीन हालतें हैं और दादा की तो तीन हालतें वही हैं, और चौथी हालत उसके साथ ये है कि बाप के होते हुए दादाजी जो है वो मीरास से महरूम हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर हम जो असहाबुल फुरूद में जो मर्द रिश्तेदार हैं उसमें तीसरे नंबर पर है माँ शरीक भाई। माँ शरीक भाई, और इसके साथ हम यहाँ पे माँ शरीक बहन भी लिख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि माँ शरीक भाई और माँ शरीक बहन की हालात में कोई फ़र्क नहीं है। इससे आगे ख़वातीन में हम माँ शरीक बहन के हालात जब आएंगे तो वहाँ पे हम इसकी तरफ इशारा करेंगे कि माँ शरीक भाई के हालात में उनके हालात जो हैं वो गुजर चुके हैं, इससे दोबारा वहाँ पर उनके हालात बयान करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे ये तीसरा, और इसी तरह नंबर 4 माँ शरीक बहन की हालतें भी हम यहीं पे पढ़ रहे हैं ताकि वहाँ पे हमें पढ़ने की ज़रूरत ना हो। इसलिए कि इन दोनों की हालात में कोई फ़र्क नहीं है। सबसे पहले ये बात ध्यान में रखें वो तो कि माँ शरीक भाई और बहन किस तरह हुआ करता है, तो वो आपको बताया गया था कि अगर एक खातून ने किसी के साथ शादी की, उससे एक बेटा पैदा हुआ, फिर वो शोहर ने उसको तलाक दे दी या वो फौत हो गया और उस खातून ने किसी और मर्द से शादी की, उससे भी एक बेटी पैदा हो गई, तो ये जो बेटा है और ये बेटी है, ये आपस में इनका रिश्ता क्या है कि ये माँ शरीक भाई बहन है। इसलिए कि इनका वालिद जो है वो अलग है और माँ जो है दोनों की एक है, तो इसलिए इसको माँ शरीक भाई और माँ शरीक बहन भी, माँ शरीक भाई और माँ शरीक बहन कहा जाता है। तो इनकी हालतें तीन हैं। नंबर 1, इनको मिलता है सुदुस, जिसको हम लिखते हैं इस तरह 1/6। ये किस सूरत में? जब एक हो, जब एक हो, यानी सिर्फ माँ शरीक भाई आ जाए या सिर्फ माँ शरीक बहन आ जाए तो उस सूरत में इनको 1/6 मिलता है। दूसरी हालत है कि इनको सुलुस मिलता है 1/3। ठीक है, जब ये दो या ज़्यादा हों, दो या ज़्यादा हों तो इनको मिलता है 1/3। दो या दो से ज़्यादा हों तो इनको 1/3 मिलता है। और ये बात इधर जहन में रखें कि इनके मुज़क्कर और मुअन्नस जो है वो तक़सीम में बराबर होते हैं। मुज़क्कर और मुअन्नस तक़सीम में बराबर होते हैं। पहली हालत की मिसाल हम लिखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ज़ैद जब फौत हुआ तो एक उसका माँ शरीक भाई है, माँ शरीक भाई है, और एक उसके साथ ज़ैद का मिसाल के तौर पे चचा आ गया। ये हम आगे पढ़ेंगे कि चचा जो है ये आसबात में से है, इसको भी बचा हुआ माल मिलता है, लेकिन हर हालत में नहीं मिलता, बाज़ हालात में मिलता है, कभी नहीं मिलता, इसलिए इसकी तफसील भी हम आगे पढ़ेंगे। तो माँ शरीक भाई यहाँ पे देखिए कौन सी हालत है। पहली हालत है इसलिए कि ये अकेला है तो इसको मिलेगा 1/6, और चचा जो है चूँकि इसका हिस्सा फ़िक्स नहीं है बल्कि ये आसबात में से है और आसबा को बचा हुआ मिलता है, इसलिए कुल माल को हम 6 हिस्सों में तक़सीम करेंगे, जिसमें से ये माँ शरीक भाई को 1 मिलेगा और चचा के लिए कितने हिस्से बच जाएंगे? उसके लिए 5 हिस्से बच जाएंगे। और जैसे हमने बताया कि माँ शरीक भाई और माँ शरीक बहन, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए अगर माँ शरीक भाई की जगह माँ शरीक बहन आ जाए तब भी इसकी मसले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस माँ शरीक बहन को भी 1/6 ही मिलेगा। दूसरी हालत ये है कि ये 2 या 2 से ज़्यादा हों, जैसे मिसाल के तौर पर 2 माँ शरीक भाई हैं, 2 माँ शरीक भाई और उनके साथ एक चचा आ गया। तो अभी चचा को फ़िलहाल आप फोकस ना करें, सिर्फ ये बात ज़हन में रखें कि इसको बचा हुआ मिलता है आसबा, और ये माँ शरीक भाई जब 2 या ज़्यादा हों तो उनको मिलता है 1/3। इसलिए
اب سب سے چھوٹا ڈیجٹ جس سے تہائی حصہ نکل سکتا ہے وہ 3 ہے. کل مال کو 3 حصے کریں گے جس میں سے ایک حصہ ان دونوں بھائیوں کو دیا جائے گا، اور باقی حصے کتنے بچ گئے؟ باقی حصے 2 بچ گئے ہیں، تو یہ 2 حصے یہ چچا کو دے دیے جائیں گے. اسی طرح یہاں پر دیکھیں کہ اگر 2 ماں شریک بھائیوں کی جگہ 2 ماں شریک بہنیں آ جائیں تب کیا حکم ہے؟ تب بھی اسی صورت میں بھی 2 ماں شریک بہنیں جب آ جائیں تب بھی ان کو 1/3 ہی ملتا ہے. اس لیے یہاں پہ ہم نے لکھا کہ مذکر اور مؤنث ان کے تقسیم میں برابر ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. یا ایک مزید وضاحت کے لیے ایک اور مثال ذہن میں رکھیں کہ مثال کے طور پہ ایک ماں شریک بھائی ہے، ایک ماں شریک بھائی اور ایک ماں شریک بہن ہے، ماں شریک بہن ہے، اور ایک ان کے ساتھ آ گیا میت کا چچا. تو ان دونوں کو مشترکہ طور پہ کیا ملے گا؟ 1/3 مشترکہ طور پہ، ہر ایک کو الگ الگ نہیں. اور چچا جو ہے یہ عصبہ ہے. کل مال کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا جس میں سے ایک حصہ ان دونوں کو ملے گا اور چچا کے پاس بچ گئے 2 حصے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ کہیں پر بھی میراث کا قاعدہ یہ ہے کہ مذکر اور مؤنث جب اکٹھے ہوتے ہیں اور ان دونوں کو مشترکہ جائیداد ملتی ہے تو مذکر کو ڈبل ملتا ہے اور مؤنث کو اس کا آدھا ملتا ہے. لیکن یہاں پہ صرف ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہن میں یہ فارمولہ اپلائی نہیں ہوتا. ان کے مذکر اور مؤنث تقسیم میں برابر ہوتے ہیں، اس لیے جب اس ایک کو ان دونوں کے بعد درمیان تقسیم کیا جائے گا بالکل برابر تقسیم کیا جائے گا. جیسے فرض کریں جب یہ زید فوت ہو گیا تو اس نے 3 لاکھ کی رقم چھوڑی ہے، تو اس میں سے 2 لاکھ چچا کو مل گئے اور اس کا تہائی جو 1 لاکھ ہے وہ اس بھائی اور بہن میں کس طرح تقسیم کیے جائیں گے کہ 50,000 اس کو ملیں گے اور 50,000 بہن کو ملیں گے. اس لیے ان کے مذکر اور مؤنث تقسیم میں بالکل برابر ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ باقی میراث کے رشتہ دار جتنے بھی ہیں ان سے یہ ذرا قدرے مختلف ہیں. وہ اختلاف اس طرح سے ہے کہ باقی جگہوں پہ جہاں مذکر اور مؤنث جمع ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان میں تقسیم اس طرح سے کی جاتی ہے کہ مذکر کو ڈبل اور مؤنث کو اس کا آدھا دیا جاتا ہے. لیکن یہ قاعدہ ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہن اس میں نہیں چلتا. تیسری حالت میں یہ لوگ محروم ہوتے ہیں، محروم، یا اس کو میراث کے اصطلاح میں محجوب بھی کہا جاتا ہے، محجوب. ٹھیک ہے، تو آگے محروم اور محجوب میں ایک ٹیکنیکل فرق ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے. جب تک ہم اس کو نہیں پڑھ لیتے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کو یہ پریزیوم کر لیں کہ دونوں کو محروم اور محجوب کہا جا سکتا ہے. جب تک ہم اس میں فرق نہیں کر لیتے آگے ہم ان کے درمیان فرق کریں گے. تو ان کو میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ کس صورت میں؟ نمبر 1، جب میت کی اولاد ہوں، میت کی اولاد ہوں. نمبر 2، بیٹے کی اولاد ہوں، میت کا بیٹا اور بیٹے کی اولاد موجود ہوں. اور نمبر 3، میت کا باپ موجود ہو. نمبر 4، میت کا دادا موجود ہو. اولاد دیکھیں، اولاد سے مراد کون ہے؟ بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے. میت کا بیٹا ہو یا میت کی بیٹی ہو تو یہ ماں شریک بھائی بہن یہ محروم ہو جاتے ہیں. اسی طرح بیٹے کی اولاد، بیٹے کی اولاد سے کیا مراد ہے؟ بیٹے کی اولاد میں پوتا آ جائے یا پوتی آ جائے تو اس کی وجہ سے ماں شریک بھائی اور بہن یہ دونوں میراث سے محروم ہو جاتے ہیں. اسی طرح میت کا باپ آ جائے یا میت کا کے دادا جی آ جائیں تو ان دونوں صورتوں میں یہ ماں شریک بھائی بہن محروم ہو جاتے ہیں. جیسے اس کی ایک مثال ہم لکھتے ہیں، جیسے یہ ماں شریک بھائی ہے، ماں شریک بھائی، اور یہ اس کے ساتھ فرض کریں باپ ہے. تو اس باپ کی یہ میت کا باپ ہے، تو میت کا جب باپ آ گیا تو اس کی وجہ سے ماں شریک بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور یہ جو باپ ہے یہ عصبہ ہے، کل مال اس کو مل جائے گا. اسی طرح اگر باپ کی جگہ پر دادا آ گیا تو تب بھی یہ محروم ہو جائے گا اور دادا عصبہ ہوگا، کل مال اس کو ملے گا. اسی طرح اگر دادا کی جگہ بیٹا آ گیا، ٹھیک ہے، ابن اس کو عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں مثال کے طور پہ میت کا بیٹا آ گیا تو میت کے بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی میت کا بیٹا کل مال اس کو ملے گا اور ماں شریک بھائی کو کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح اگر میت کی بیٹی آ گئی تو بیٹی کی وجہ سے یہ ماں شریک بھائی کم از کم محروم ہو جائے گا اور بیٹی کو کیا ملے گا وہ ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن یہ 4 صورتیں جب میت کی اولاد ہوں، اولاد سے مراد عام طور پہ میراث میں بیٹا اور بیٹی دونوں مراد لیے جاتے ہیں. بیٹے کی اولاد پوتا یا پوتی ہو یا اس صورت میں باپ آ جائے یا دادا آ جائیں تو اس کی وجہ سے یہ ماں شریک بھائی اور بہن جو ہے یہ میراث سے ساقط ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ملتا. تو یہ 3 حالتیں جو ہے یہ
ماشرک بھائی اور بہن کی ہیں. اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ بھی لیں اور اس کو یاد بھی کر لیں، اس لیے کہ اس کو یاد کیے بغیر یا سمجھے بغیر میراث کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. تو آگے ہم جتنے مزید اصحاب الفروض ہیں اس کے حالات بھی ان کے حالات بھی تفصیل سے پڑھیں گے، تو اس سے پہلے یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے.